کتاب پھندنے، سعادت حسن منٹو۔ کہانی عشقیہ کہانی۔ میرے متعلق عام لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میں عشقیہ کہانی نہیں لکھتا۔ میرے افسانوں میں چونکہ عشق و محبت کی چاشنی نہیں ہوتی، اس لیے وہ بالکل سپاٹ ہوتے ہیں۔ میں اب یہ عشقیہ کہانی لکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کی یہ شکایت کسی حد تک دور ہو جائے۔ جمیل کا نام اگر آپ نے پہلے نہیں سنا تو اب سن لیجئے۔ اس کا تعارف مختصر طور پر کرائے دیتا ہوں۔ وہ میرا لنگوٹیا دوست تھا۔ ہم اکٹھے اسکول میں پڑھے، پھر کالج میں بھی ایک ساتھ داخل ہوئے۔ میں ایف اے میں فیل ہو گیا اور وہ پاس۔ میں نے پڑھائی چھوڑ دی مگر اس نے جاری رکھی۔ ڈبل ایم اے کیا اور معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ صرف اتنا سننے میں آیا کہ اس نے ایک 5 بچوں والی ماں سے شادی کر لی تھی اور ابدان چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپس آیا یا وہیں رہا، اس کے متعلق مجھے معلوم نہیں۔ جمیل بڑا عاشق مزاج تھا۔ اسکول کے دنوں ہی میں اس کا جی بے قرار رہتا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ مجھے ایسی گرفتاری سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کی سرگرمیوں میں جو عشق سے متعلق ہوتیں برابر حصہ لیا کرتا تھا۔ جمیل دراز قد نہیں تھا مگر اچھے قد و خال کا مالک تھا۔ میرا مطلب ہے کہ اسے خوبصورت نہ کہا جائے تو اس کے قبول صورت ہونے میں شک و شبہ نہیں تھا۔ رنگ گورا اور سرخی مائل، تیز تیز باتیں کرنے والا، بلا کا ذہین، انسانی نفسیات کا طالب علم، بڑا صحت مند۔ اس کے دل و دماغ میں سن بلوغت تک پہنچنے سے کچھ عرصہ پہلے ہی عشق کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ اس کو غالب کے اس شعر کا مفہوم اچھی طرح معلوم تھا۔ عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے، مگر اس کے برعکس وہ یہ آگ خود اپنی ماچس سے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی کوشش میں کئی ماچسیں جلائیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کئی لڑکیوں کے عشق میں گرفتار ہو جانے کے لیے نت نئے سوٹ سلوائے، بڑھیا سے بڑھیا ٹائیاں خریدیں، سینٹ کی سینکڑوں قیمتی شیشیاں استعمال کی، مگر یہ سوٹ، ٹائیاں اور سینٹ اس کی مدد نہ کر سکے۔ میں اور وہ دونوں شام کو کمپنی باغ کا رخ کرتے۔ وہ خوب سجا بنا ہوتا، اس کے کپڑوں سے بہترین خوشبو نکل رہی ہوتی۔ باغ کے روشوں پر متعدد لڑکیاں بدصورت، خوبصورت، قبول صورت، محو خرام ہوتی تھیں۔ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپنے عشق کے لیے منتخب کرنے کی کوشش کرتا مگر ناکام رہتا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، سعادت، میں نے آخرکار ایک لڑکی چن لی ہے۔ خدا کی قسم چندے آفتاب چندے مہتاب ہے۔ میں کل صبح سیر کے لیے نکلا۔ بہت سی لڑکیاں مائی کے ساتھ اسکول جا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک برقع پوش لڑکی نے جو اپنی نقاب ہٹائی تو اس کا چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ کیا حسن و جمال تھا! بس میں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ جمیل، اب مزید دگ و دو چھوڑو۔ اس حسینہ کے عشق میں تمہیں گرفتار ہونا چاہیے۔ ہونا کیا ہے، تم ہو چکے ہو۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کر اس مقام پر جہاں اس نے اس کافر جمال حسینہ کو دیکھا تھا پہنچ جایا کرے گا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے لیے اس کے ذہن و دماغ نے بہت سے پلان سوچے۔ ایک جو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قابل عمل اور زود اثر تھا، اس نے مجھے بتایا۔ اس نے حساب لگا کر سوچا تھا کہ 10 دن متواتر اس لڑکی کو ایک ہی مقام پر کھڑے رہ کر دیکھنے اور گھورنے سے اتنا معلوم ہو جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ کیا چاہتا ہے۔ اس مدت کے بعد وہ اس کا رد عمل ملاحظہ کرے گا اور اس تجزیے کے بعد کوئی فیصلہ مرتب کرے گا۔ یہ اغلب تھا کہ وہ لڑکی اس کا دیکھنا یا گھورنا ناپسند نہ کرے، مائی سے یا اپنے والدین سے اس کے غیر اخلاقی رویے کی شکایت کرے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ راضی ہو جاتی۔ اس کی ثابت قدمی اس پر اتنا اثر کرتی کہ اس کے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو جاتی۔ جمیل نے تمام پہلوؤں پر اچھی طرح غور کر لیا تھا، شاید ضرورت سے زیادہ، اس لیے کہ دوسرے روز جب وہ الارم بجنے پر اٹھا تو اس نے اس مقام پر جہاں اس لڑکی سے اس کی پہلی مرتبہ مڈبھیر ہوئی تھی جانے کا خیال ترک کر دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، سعادت، میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسکول سے چھٹی ہو
کیونکہ جمعہ ہے۔ معلوم نہیں اسلامی اسکول میں پڑھتی ہے یا کسی گورنمنٹ اسکول میں۔ پھر یہ بھی ممکن تھا کہ اگر میں اسے زیادہ شدت سے گھورتا تو وہ بھننا جاتی۔ اس کے علاوہ اس بات کی بھی کیا ضمانت تھی کہ 10 دن کے اندر اندر مجھے اس کا رد عمل یقینی طور پر معلوم ہو جائے۔ بفرض محال وہ رضامند ہو جاتی، میرا مطلب ہے مجھے بالمشافہ گفتگو کا موقع دے دیتی، تو میں اس سے کیا کہتا؟ میں نے کہا، یہی کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ جمیل سنجیدہ ہو گیا۔ یار، مجھ سے کبھی نہ کہا جاتا۔ تم سوچو نا، اگر یہ سن کر وہ میرے منہ پر تھپڑ دے مارتی یا جناب آپ کو اس کا کیا حق حاصل ہے، تو میں کیا جواب دیتا؟ زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور، محبت کرنے کا حق ہر انسان کو حاصل ہے، مگر وہ ایک تھپڑ اور مار سکتی تھی کہ تم بکواس کرتے ہو، کون کہتا ہے کہ تم انسان ہو؟ قصہ مختصر یہ کہ جمیل اس حسین و جمیل لڑکی کی محبت میں خود کو اپنے تجزیہ خودی کے باعث گرفتار نہ کرا سکا، مگر اس کی خواہش بدستور موجود تھی۔ ایک اور خوبرو لڑکی اس کی تلاش کرنے والی نگاہوں کے سامنے آئی اور اس نے فوراً تہیہ کر لیا کہ اس سے عشق لڑانا شروع کر دے گا۔ جمیل نے سوچا کہ اس سے خط و کتابت کی جائے، چنانچہ اس نے پہلے خط کے کئی مسودے پھاڑنے کے بعد ایک آخری عشق و محبت میں شراب و تحریر مکمل کی، جو میں یہاں منوعاً نقل کرتا ہوں۔ جان جمیل، اپنے دل کی دھڑکنیں سلام کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ حیران نہ ہو جائیے گا کہ یہ کون ہے جو آپ سے یوں بے دھڑک ہم کلام ہے۔ میں عرض کیے دیتا ہوں، کل شام کو 6:15 بجے، نہیں 6:11 پر جب آپ امرت سنیما کے سامنے تانگے میں سے اتریں تو میں نے آپ کو دیکھا۔ بس ایک ہی نظر میں آپ نے مجھے مسحور کر لیا۔ آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پکچر دیکھنے چلی گئیں اور میں باہر کھڑا آپ کو اپنی تصور کی آنکھوں سے مختلف روپوں میں دیکھتا رہا۔ 2 گھنٹے کے بعد آپ باہر نکلیں، پھر زیارت نصیب ہوئی اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں آپ کو اور کیا لکھوں، بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ میری محبت کو اپنے حسن و جمال کے شایان شان سمجھیں گی یا نہیں؟ اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں خودکشی نہیں کروں گا، زندہ رہوں گا تاکہ آپ کے دیدار ہوتے رہیں۔ آپ کے حسن و جمال کا پرستار، جمیل۔ یہ خط اس نے میرے گھر میں ایک خوشبودار کاغذ میں اپنی رف تحریر سے منتقل کیا تھا۔ لفافہ پھولدار اور خوشبودار تھا، جس کو جمالیاتی ذوق نے پسند نہیں کیا تھا۔ چند روز کے بعد جمیل مجھ سے ملا تو معلوم ہوا کہ اس نے یہ خط اس لڑکی تک نہیں پہنچایا۔ اولاً اس لیے کہ عشق کا آغاز خط سے کرنا مناسب نہ تھا، ثانیاً اس لیے کہ اس خط کی تحریر بے ربط اور بے اثر ہے۔ اس نے خود کو لڑکی متصور کر کے یہ خط پڑھا اور اس کو بہت مضحکہ خیز معلوم ہوا۔ ثالثاً اس لیے کہ تفتیش کرنے کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ لڑکی ہندو ہے۔ یہ مرحلہ بھی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اس کے گھر میں میرا آنا جانا تھا، مجھ سے کوئی پردہ وغیرہ نہیں تھا۔ ہم گھنٹوں بیٹھے پڑھائی یا گپ بازیوں میں مشغول رہتے۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، چھوٹی چھوٹی، ان سے بڑا بچگانہ قسم کی پرلطف باتیں ہوتیں۔ اس کی موسی کی ایک انتہا درجے کی سادہ لوح لڑکی عذرا تھی، عمر یہی کوئی 17-18 برس ہوگی۔ اس کا ہم دونوں بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جمیل کی جب دوسری کوشش بھی بار آور ثابت نہ ہوئی تو وہ 2 مہینے تک خاموش رہا۔ اس دوران میں اس نے عشق میں گرفتار ہونے کی کوئی نئی کوشش نہ کی، لیکن اس کے بعد اس کو ایک دم دورہ پڑا اور اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر 5-6 لڑکیاں اپنے عشق کی بندوق کے لیے نشانے کے طور پر منتخب کر لیں۔ پر نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات۔ صرف 4 لڑکیوں کے متعلق مجھے اس کی عشقیہ مہم کے بارے میں علم ہے۔ پہلی نے، جو اس کی دور دراز کی رشتہ دار تھی، اپنی ماں کے ذریعے اس کی ماں تک یہ الٹیمیٹم بھجوا دیا کہ اگر جمیل نے اس کو پھر بری نظروں سے دیکھا تو اس کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ دوسری غور سے دیکھنے پر چیچک کے داغوں والی نکلی۔ تیسری کی 6-7ویں روز ایک کسائی سے منگنی ہو گئی۔
چوتھی کو اس نے ایک لمبا عشقیہ خط لکھا جو اس کی موسی کی بیٹی عذرا کے ہاتھ آ گیا، معلوم نہیں کس طرح۔ پہلے جمیل اس کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اب اس نے جمیل کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اتنا کہ جمیل کا ناک میں دم آ گیا۔ جمیل نے مجھے بتایا، سعادت، یہ عذرا جسے ہم بے وقوفی کی حد تک سادہ لو سمجھتے ہیں، سخت ظالم ہے، سب سمجھتی ہے۔ جس لڑکی کو میں نے خط لکھا تھا اور غلطی سے اپنی میز کے دراز میں رکھ کر یہ سوچنے میں مشغول تھا کہ وہ اس کا کیا جواب لکھے گی، یہ کمبخت جانے کیسے لے اڑی۔ اب اس نے میرا ناطقہ بند کر دیا ہے، بعض اوقات ایسی تلخ باتیں کرتی ہے کہ مجھے رلاتی ہے اور خود بھی روتی ہے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ اس سے بہت زیادہ تنگ آ کر اس نے اپنے عشق کی مہم اور تیز کر لی۔ اب کی اس نے 14 لڑکیاں چنیں، مگر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ان میں سے صرف ایک باقی رہ گئی۔ 10 اس کے مکان سے بہت دور رہتی تھیں، جن کو ہر روز حتمی طور پر دیکھنے کے متعلق اس کا دل گواہی نہیں دیتا تھا۔ 2 ایسی تھیں جن کے خاندانی ہونے کے بارے میں اسے شبہ تھا۔ 12 ہوئیں۔ 13ویں نے ایک دن ایسی بری طرح گھورا کہ اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ 14ویں، جو کہ 14ویں کا چاند تھی، ملتفت ہو جاتی، مگر وہ کمبخت کمیونسٹ تھی۔ جمیل نے سوچا تھا کہ اس کا التفات حاصل کرنے کے لیے وہ ضرور کمیونسٹ بن جاتا، کھادی کے کپڑے پہن کر مزدوروں کے حق میں 10-12 تقریریں بھی کر دیتا، مگر مصیبت یہ تھی کہ اس کے والد صاحب ریٹائرڈ انجینئر تھے، ان کی پینشن یقیناً بند ہو جاتی۔ یہاں سے نا امیدی ہوئی تو اس نے سوچا کہ عشق بازی فضول ہے، شرافت یہی ہے کہ وہ کسی سے شادی کر لے، اس کے بعد اگر طبیعت چاہے تو اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مجھے اس فیصلے سے آگاہ کیا۔ طے یہ ہوا کہ وہ اپنی امی جان اور اپنے ابا جان سے بات کرے۔ بہت دنوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے اس گفتگو کا مسودہ تیار کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی امی سے بات کی، وہ خوش ہوئیں۔ ادھر ادھر اپنے عزیزوں میں انہوں نے جمیل کے لیے موزوں رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا، مگر یہ کوشش ناکام ہوئی۔ پڑوس میں خان بہادر صاحب کی لڑکی تھی، ایم اے، بڑی ذہین اور طبیعت کی بہت اچھی، مگر اس کی ناک چپٹی تھی۔ خالہ کی بیٹی حسن آرا تھی، پر بے حد کالی۔ سغرا تھی، مگر اس کے والدین بڑے خسیس تھے۔ جہیز میں جتنے جوڑے جمیل کی ماں چاہتی تھی، اس سے وہ آدھے بھی دینے پر رضامند نہیں تھے۔ عذرا کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جمیل کی ماں بڑی کوششوں کے بعد راولپنڈی کے ایک معزز و متومل خاندان کی لڑکی سے بات چیت طے کر لی۔ جمیل اپنی ناکام عشق بازیوں سے اس قدر تنگ آ چکا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے یہ بھی نہ پوچھا کہ شکل و صورت کی کیسی ہے۔ ویسے اس نے اپنے زندہ تصور میں اس کا اندازہ لگا لیا تھا اور مفصل طور پر سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی محبت میں کس طرح گرفتار ہوگا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا۔ میں خوش تھا کہ جمیل کی شادی ہو رہی ہے۔ اس کے مرض متعلقہ بعشق کا ایک فقط یہی علاج تھا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ آخر راولپنڈی کے اس معزز و متمول خاندان کی لڑکی سے، جس کا نام غالباً شریفہ تھا، اس کی منگنی ہو گئی۔ اس تقریب پر اسے سسرال کی طرف سے ہیرے کی انگوٹھی ملی، جو وہ ہر وقت پہنے رہتا تھا۔ اس پر اس نے ایک نظم بھی لکھی، جس کا کوئی شعر مجھے یاد نہیں۔ 1 برس تک سوچتا رہا کہ اسے اپنی دلہن کو کب اپنے یہاں لانا چاہیے۔ آدمی چونکہ آزاد اور روشن خیال قسم کا تھا، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ ماں باپ سے علیحدہ اپنا گھر بنائے۔ یہ کیسا ہونا چاہیے، اس میں کس ڈیزائن کا فرنیچر ہونا چاہیے، نوکر کتنے ہوں، ماہوار خرچ کتنا ہوگا، ساس کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوگا، ان تمام امور کے بارے میں اس نے کافی سوچ بچار کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی والے تنگ آ گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ رخصتی کا مرحلہ جلد از جلد طے ہو۔ جمیل اس بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا، لیکن اس کی امی نے ایک تاریخ مقرر کر دی۔ کارڈ وارڈ چھپ گئے، ولیمے کی دعوت کے لیے ضروری سامان کا بندوبست کر لیا گیا۔ اس کے والد بزرگوار شیخ محمد اسماعیل صاحب، ریٹائرڈ انجینئر، بہت مسرور تھے، مگر جمیل بہت پریشان تھا، اس لیے کہ وہ اپنے بننے والے گھر کا آخری نقشہ تیار نہیں کر سکا تھا۔ رخصتی کی تاریخ 9 اکتوبر مقرر کی گئی۔ 8 اکتوبر کی شام کو بہت دیر تک
میرا خیال ہے رات کے 2 بجے تک اس آنے والے حادثے کے متعلق تبادلہ خیال کرتے رہے، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ آخر طے یہ ہوا کہ جو ہوتا ہے ہونے دیا جائے، اور ہوا یہ کہ 9 اکتوبر کی صبح کو منہ اندھیرے جمیل میرے پاس سخت اضطراب اور کرب کے عالم میں آیا، اور اس نے مجھے یہ خبر سنائی کہ اس کی موسی کی لڑکی عذرا نے، جو بے وقوفی کی حد تک سادہ لو تھی، خودکشی کر لی ہے، اس لیے کہ اس کو جمیل سے والہانہ عشق تھا۔ وہ برداشت نہ کر سکی کہ اس کے محبوب و معبود کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو۔ اس ضمن میں اس نے جمیل کے نام ایک خط لکھا جس کی عبارت بہت دردناک تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ تحریر یادگار کے طور پر اس کے پاس محفوظ ہوگی۔